لولا نفرا، یہ لولا سمجھیں پش کرنے کے لیے آتا ہے، دھکا دینے کے لیے عربی زبان میں، یعنی یہ دھکا ہاتھ والا دھکا نہیں ہے، یعنی کسی کو کسی کام کی طرف پش کرنے کے لیے یہ لولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں اور جا کے لیتفقہوا فی الدین، دین کو سیکھیں، وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب یہ پلٹ کر آئیں تو آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں۔ اچھا، دین پر عمل کرنا کیا کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے یا سب لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ دین پر عمل کرنا کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے یا سب لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ جو بھی مکلف ہے سب کی ذمہ داری ہے یا بعض مکلفین کی ذمہ داری ہے؟ واضح کہ دین پر عمل کرنا سب مکلفین کی ذمہ داری ہے، تو پھر تو خدا کو یہ کہنا چاہتے ہیں تم سب کے سب جاؤ۔ اگر بعض کا قول بعض دیگر کے لیے حجت نہ بنتا تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم سب کے سب جاؤ جا کے دین سیکھو اور پھر عمل کرو، لیکن خدا نے کہا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جائیں، اور یہ کچھ لوگ جب سیکھ کر آئیں تو آ کے ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں، شاید ہی ڈر جائیں۔ اگر ان کا قول ان لوگوں کو، یعنی جانے والوں کا قول، جا کے پڑھ کے آنے والوں کا قول اگر ان کے حق میں حجت نہ ہوتا اور ان پر ان کی بات ماننا واجب نہ ہوتا تو یہ آیت ہی سمجھیں لغو ہو گئی، اس کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے کہ خدا تو چاہتا ہے سب دین پر عمل کریں، بھیج سب بعض کو رہے، تو کیوں بعض کو بھیجے؟ بعض دیگر کیا کوئی رشتہ داری ہے خدا کی؟ رشتہ داری تو کسی سے بھی نہیں ہے۔ تو یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک تو وہی جو میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ سب کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی جائے جا کے سیکھے، ہر انسان کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا، اور یہ کہ بعض کا سیکھنا کافی ہے تاکہ وہ بات سیکھیں اور دوسروں کو بتا دیں۔ اگر ان کا قول حجت نہ ہوتا، یہی تقلید ہی ہے نا، وہ آ کے بتائیں اور یہ ان کے بتائے کے مطابق عمل کریں۔ تقلید میں اور کیا ہوتا ہے؟ وہ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اگر اس اینگل سے غور کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہو کہ انسان سوچے کہ یار قرآن میں تو تقلید کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ہے۔ دوسری، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ آیت، اس کا اگر شان نزول لیں آپ تو علماء یہود کے بارے میں آئی ہے، یعنی اہل ذکر سے مراد وہ علماء یہود کے جو جانتے ہیں، ان کی عوام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کے اپنے علماء سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر یعنی جو جاننے والے ہیں، یعنی وہ علماء یہود کے جن کے پاس علم ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جن کے پاس رسول کی نشانیاں موجود ہیں، جاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ مثلا حق رسول ہے کہ نہیں ہے مثلا۔ تو علماء یہود اگر اس آیت میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا معنی تھوڑا عمومی ہے۔ اہل ذکر یعنی جاننے والا، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے۔ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ جاؤ جا کے اہل ذکر سے سوال کرو۔ کیوں سوال کریں بھائی؟ کیوں سوال کریں؟ اس لیے کہ پوچھو اور بعد میں کوئی جی ہم تو آپ کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شریعت کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے علم کے مطابق عمل کریں، تو پوچھنے کا حکم کیوں دیا خدا نے؟ یہ جو خدا خود کہہ رہے کہ جاؤ جا کے پوچھو، اس جاؤ جا کے پوچھ لو، اس کی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ان کی بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، حجت ہے ان کا قول تمہارے لیے۔ وَإِلَّا پروردگار عالم کا ان کی طرف بھیجنا جو اہل ذکر ہیں اصلا لغو ہو جائے گا۔ مثلا فرض کریں کوئی مسئلہ پوچھے آپ کہیں جاؤ، وہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، لیکن مولانا صاحب کی بات ماننا آپ کے لیے واجب ہی نہ ہو تو آپ کیوں آئیں گے مولانا صاحب کے پاس؟ اصلا بھیجنا ہی بیکار ہوگا۔ لہٰذا ایک نہیں کئی آیتوں سے فقہا نے اس بات کے اوپر استدلال کیا ہے کہ تقلید جائز ہے،
اس لیے کہ تقلید میں آپ جاہل کی طرف رجوع نہیں کر رہے. وہ تقلید جو جس کی نفی کی گئی ہے یہ وہ تقلید ہے جو جاہلوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے لوگ, یا ان لوگوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کہ جو موازین شرعی سے ہٹ کر اپنے ذوق, اپنی من پسند جو چیز آپ کو اچھی لگی اس کے حساب سے فتویٰ بیان کرتے تھے یا مسئلہ بیان کرتے تھے. جو نفی والی روایتیں ہیں یا اگر کسی آیت میں نفی آئی ہے تو یہ ان افراد کی نفی آئی ہے یا اس تقلید کی نفی. دیکھیں تقلید کے اس کا مطلب ہے دو معنی ہو گئے. ایک تقلید کا معنی ہے پازیٹیو معنی یا ایسا معنی کہ جس کو شریعت مانتی ہے. اس کے مقابل میں تقلید کا ایک معنی وہ ہے کہ جس کو خود شریعت بھی نہیں مانتی, یعنی خود شریعت ہی کی نظر میں جائز تقلید, ناجائز تقلید. ایسی تقلید کہ جس کو شریعت مانتی ہے کہ یہ کرو کام, خود کہہ رہی ہے فصلوا علی الذکر, خود کہہ رہی ہے لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, خود بول رہی ہے آیات اور قرآن. تو اس کا مطلب ہے یہ اوتھینٹک والی حدیث ہے, تقلید ہے. وہ جہاں پہ نفی کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کی نفی کی جا رہی ہے جو قیاس کرتے تھے. وہ شریعت کے جو قوانین ہیں اجتہاد کے, استنباط احکام کے, کہ آپ کا اجتہاد, آپ کا استنباط احکام قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے, وہ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے. وہ اپنے قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم یہاں سے ملا, کوئی ملتی جلتی چیز نظر آئی, آپ نے کہا اس کا بھی یہی حکم ہے, اس کو کہتے ہیں قیاس. کثیر تعداد روایتیں ہمارے پاس کہ جس میں قیاس کی نفی آئی ہے اور مذمت کی گئی ہے کہ یہ کام نہ کرو. لیس من مذہبنا قیاس اول من قاسہ هو ابلیس. ہمارے مذہب یعنی مذہب تشیع میں قیاس نہیں ہے, اہل بیت کے مذہب میں قیاس نہیں ہے. پہلا جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. کیا قیاس کیا تھا ابلیس نے؟ جب خدا نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو سجدہ کر لے تو نے کیوں سجدہ کیا؟ ماں منعتا اذ امرتو کا, جب میں نے امر کیا تھا سجدہ کرنے کا تو تجھے کس چیز نے, کیا چیز رکاوٹ بنی؟ تو اس نے اپنی عقل استعمال کی, قیاس کر رہا ہے, مقایسہ کر رہا ہے, اور اس نے کہا کہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, آگ مٹی سے افضل ہے, بہتر ہے, تو میں کیسے سجدہ کر لیتا؟ یہ اس نے اپنے دماغ سے سوچا, اپنی عقل سے سوچا. اسی اپنی عقل کو استعمال کرنا اس کو کہتے ہیں قیاس. اپنی عقل کو یعنی ایک چیز کے حکم سے دوسری چیز کے حکم کو نکالنا. ایک بہت ہی واضح اور فقہی مثال دوں, آپ لوگوں کا زیادہ ذوق فقہی ذوق ہے, ایک فقہی مثال دوں. روایتوں میں آیا ہے کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے, اور سونے اور چاندی جس پر زکوٰۃ ہے اس کی کچھ کنڈیشنز آئی ہیں. ایسا سونا اور چاندی کہ جو مسکوکہ ہو, مسکوکہ کہتے ہیں سکہ رائج الوقت سمجھیں. پرانے زمانے میں آپ ڈراموں وغیرہ میں یہ جو پرانے زمانے کے امام علی سیریز ہے یا اصحاب کہف ہے, اس قسم کی جو اسلامک سیریز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے وہ تھیلیاں ہوتی تھیں سونے کے سکوں کی اور چاندی کے سکوں کی. سونے کے سکے جو ہے وہ دینار کہلاتے تھے, چاندی کے سکے جو ہے درہم کہلاتے تھے. یہ بے عنوان سکہ رائج, اس کے اوپر مہر ہوتی تھی. جیسے ہمارا 5 روپیہ ہے نا سکہ, اب تو چلتا ہی نہیں ہے شاید, وہ 5 روپے والا سکہ اس کے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے نا حکومت کی, جس طرح نوٹ کے اوپر ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح وہ ایک, ورنہ آپ کوئی بھی اتنا سا سکہ اٹھا کے لے جائیں, اس کو بولو یہ جو مثلا اگر چلتا ہو 5 روپے میں 50 روپے آپ نے بنا کے کوئی چیز لینے چلے گئے, کوئی بھی ایسے ہی اٹھایا آپ نے کہیں سے اٹھا کے دے دیا, اس کو کہے کہ بابا یہ کیا ہے, کچرا اٹھا لائے ہو. لیکن وہی آپ 5 روپے والے 10 سکے لے جائیں گے تو وہ دے دے گا چیز آپ کو, اگر یہ چل رہے ہو ابھی بھی تو درست. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سکہ جو چلتا ہے رائج الوقت, وہ سکہ رائج الوقت ہوا کرتا تھا سونا اور چاندی, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب قیاس کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یار دیکھو وہ بھی تو ایک کرنسی ہے نا, سونا اور چاندی جو اس زمانے میں رائج تھا, تو سکہ رائج الوقت تھا یعنی کرنسی تھی اس زمانے کی, تو یہ نوٹ بھی تو کرنسی ہیں. اس وقت سکہ ہوتا تھا, آج کاغذ ہو گئے ہیں, پلاسٹک کرنسی آ گئی ہے, یا کاغذ کے نوٹ جو ہمارے بھی چل رہے ہیں, تو وہ بھی کرنسی, یہ بھی کرنسی. جب اس کرنسی میں زکوٰۃ ہے
تو کرنسی ہونے میں دونوں ایک جیسے، بس اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اس کی کوئی شرعی بیس نہیں ہوتی ہے، کوئی پیچھے روایت نہیں، کوئی پیچھے آیت نہیں، کوئی امام کا عمل نہیں، کوئی امام کا قول نہیں، فعل نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف میری عقل چل رہی ہے، پلس مائنس کر رہی ہے کہ وہ بھی سکہ یہ بھی سکہ، جب اس پہ زکوٰۃ ہے تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ شدید مذمت آئی ہے اس کی، شدید مذمت آئی ہے۔ وہ جو تقلید جس کی نفی آئی ہے نا، وہ اس والی تقلید کی آئی ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہ مانو کہ جو شرعی موازین سے ہٹ کر حکم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تقلید مذموم تقلید ہے اور اس کی مذمت آئی ہے اور اس کی نفی کی گئی ہے۔ بس تقلید ہو گئی ہمارے پاس دو طرح کی، جائز تقلید، ناجائز تقلید۔ ناجائز تقلید میں نے عرض کر دیا تھوڑا بہت، جائز تقلید بھی تھوڑا بہت عرض کر دیا۔ اچھا، جائز تقلید کے اوپر جو آیات ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بہت بڑا اعتراض جو تقلید پر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ائمہ کے زمانے میں کہاں تھی تقلید؟ یہ تو بعد میں فقہا نے اپنی دکان چمکانے کے لیے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کر دیا، ورنہ ائمہ کے زمانے میں تو تقلید تھی نہیں۔ یہ انتہائی، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہنے والے افراد بالکل ہی سمجھے جاہل ہیں، جاہل مطلق، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی تاریخ دیکھی، نہ تقلید کے اصل معنی بھی نہیں سمجھے نا، مذمت بھی کرتے ہیں، نفی بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، تو ہضم ہی نہیں ہے ان کو معنی تقلید کا۔ یہ اس قسم کے افراد ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ وَإِلَّا پیغمبر کے زمانے سے، امیر المومنین کے زمانے میں، چھٹے امام، پانچویں امام، آٹھویں امام، مختلف ائمہ کے ادوار میں ہمارے پاس ایسی اقوال و روایات و شواہد ملتے ہیں کہ یہ تقلید رائج تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا نتیجہ ملتا ہے۔ جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ پہلی روایت نہج البلاغہ، قرآن کے بعد ہمارے درمیان سب سے اہم کتاب جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے، کلام امیر ہے اور فوق کلام خالق، مخلوق و تحت کلام خالق، خدا کے کلام سے نیچے اور تمام مخلوقات کے کلام سے سب سے اوپر۔ الفاظ بدل دوں تو مخلوقات کے کلام کا عرش، خدا کے کلام کا فرش، نہج البلاغہ۔ اسی نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 67 حج کے زمانے میں، اچھا امیر المومنین کی طرف سے ظاہراً جو مکے کا والی تھا وہ حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا تھے، ان کا فرزند قسم تھا والی مکہ۔ امیر المومنین ایک خط میں اسی والی مکہ کو جو قسم ہے، قسم ابن عباس، اس کو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اجلس لہم الاسرین ففت المستفتی وعلم الجاہل، اجلس بیٹھ جاؤ، لہم ان حاجیوں کے لیے، الاسرین دو ٹائم، کیا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ؟ ففت المستفتی، جو فتویٰ مانگے اس کو فتویٰ دو، وعلم الجاہل، اور جاہلوں کو کی رہنمائی کرو، ان کو علم سکھاؤ۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، جب بھی فتوے کی بات آتی ہے، مفتی فتویٰ، فتوے کا مطلب ہوتا ہے احکام، یعنی دیکھیں ہمارے پاس جو عربی الفاظ کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی اگر عربی الفاظ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ جائیں جا کے لغت میں دیکھیں اس کا کیا معنی ہے۔ اگر آپ لغات کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتویٰ، فتویٰ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں فتوے کا مطلب ہے حکم کو بیان کرنا۔ لہذا اگر قرآن میں
حکم بیان ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا فتویٰ ہے ٹیکنیکلی، یعنی لغوی اعتبار سے اس کو کہیں گے آپ اللہ کا فتویٰ۔ اگر حدیث میں کہیں حکم بیان کیا جا رہا ہے تو وہ معصوم کا فتویٰ ہے، اور اگر مجتہد فتویٰ بیان کر رہا ہے تو وہ مجتہد کا فتویٰ ہے۔ جو بھی حکم بیان کرتا ہے، اچھا اور آگے جائیں تو اور اس کے معنی کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جستجو کر کے حکم کو نکالنا اور بیان کرنا، کوشش کر کے حکم کو بیان کرنا۔ میں اب اگر فرض کریں ابھی میں نے ایک مثال میں حکم شرعی بیان کیا کہ جی سونے سکے دار سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ ہے، تو میں ناقل فتویٰ ہوں، میں فتویٰ دے نہیں رہا ہوں۔ فتویٰ دینے والا یعنی کوشش کر کے قرآن و روایات میں اس میں سے مطلب کو نکالنا اور پھر لوگوں کو بیان کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتی ہو اور آپ میں تقلید ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں۔ مفتی ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ تقلید کی بات ہو رہی ہے۔ فتویٰ جب بھی فتوے کی بات ہو رہی ہے، مفتی کی بات ہو رہی ہے، تو فتویٰ مفتی بغیر تقلید کے نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا امیر المومنین کہیں جی تم فتویٰ دو، اور دوسروں کے اوپر کہیں جی غیر معصوم کی طرف نہیں جا سکتے، ان کی تقلید نہیں کر سکتے، تو یہ امیر المومنین جو اس کو فتویٰ دینے کا بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، کس کے لیے؟ اس لیے کہ بندوں کو تو منع ہے کہ غیر معصوم کی طرف نہیں جا سکتے آپ بالفرض، یعنی ان کے کہنے کے مطابق جو منکر ہیں کہ غیر معصوم کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو امیر المومنین کیوں؟ یا تو آپ کہیں جی قسم بھی معصوم تھا، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، حتیٰ وہ جو کہنے والے منکرین ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، اور کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے معصوم تو صرف 14 ہی ہے نا ہمارے پاس، 15واں معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا قسم قطعاً معصوم نہیں تھا۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ علم الجاہل، جاہلوں کو علم سکھاؤ، اور جو تم سے فتویٰ طلب کرے اس کو فتویٰ دو۔ نہیں کہا کہ ہمارا فتویٰ ان کو بیان کرو۔ دیکھیں غور کیجئے گا، اگر امام نکالیں گے حکم کو تو وہ امام کا فتویٰ ہے نا، تو مولا کو یہ کہنا چاہیے تھا ہمارا فتویٰ ان کو بیان کرو، نہیں کہا ہمارا فتویٰ ان کو بیان کرو۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھو اور فتویٰ بیان کرو ان کے لیے۔ یہ جو امام اس کو کہہ رہے ہیں افت الناس، لوگوں کے لیے فتویٰ بیان کرو، یہ فتویٰ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تقلید بھی موجود ہے، وَإِلَّا فتویٰ بیان کرنا لغو ہو جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا، اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقلید بھی تھی وہاں پر، اس لیے کہ فتوے کی بات ہو رہی ہے، فتویٰ بغیر تقلید کے نہیں ہوتا، اور فتویٰ بھی ہے، مفتی بھی ہے کہ جو فتویٰ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ممکن ہے یہ اس شبہے کی وجہ سے ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے مثلا روایت کو بیان کرو۔ کبھی بھی فتویٰ بیان کرنا اور روایت بیان کرنا یہ ایک معنی نہیں ہے دونوں چیزوں کا۔ راوی حدیث ہونا ایک مطلب تھا اور مفتی ہونا ایک دوسرا مطلب تھا، یہ دو الگ الگ باتیں تھیں۔ اس زمانے میں راویان حدیث بہت زیادہ تھے، کثیر تعداد میں تھے۔ آپ آغا خوئی کی صرف موجم الرجال اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد آپ میں اس کو ملے گی جو راویان حدیث ہیں، جو کوئی اصحاب خاص بھی نہیں ہوتے تھے امام کے، لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کو خاص تربیت کی ہے ائمہ نے، ان کو تربیت کی ہے اور پھر لوگوں کو کہا ہے کہ تم ان سے پوچھو، ان کو کہا ہے تم فتویٰ دو۔ یہ جو فتویٰ دینے کی بات کی جا رہی ہے یعنی اجتہاد کرو تم، یہ یعنی وہ اصحاب تھے کہ جو عام راویان حدیث نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو صرف راوی حدیث ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں جہاں پر راویان حدیث کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پہ ہم یہ بیان کرتے ہیں علماء حضرات کے یہاں راویان حدیث سے مراد وہ والے راویان حدیث ہیں جو مجتہد بھی ہوا کرتے تھے، یعنی عام سا راوی حدیث مراد نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت ہو گئی۔ اب ایک معصومانہ سوال وہ یہ کہ اگر جو منکرین تقلید یہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے، تو میرا صرف اتنا سوال ہے، اتنا سا، کہ امیر المومنین جو قسم کو کہہ رہے ہیں کہ تم فتویٰ دو تاکہ لوگ آ کے تم سے جو فتویٰ حاصل کرتے ہیں پوچھنے آتے ہیں ان کو فتویٰ دو اور لوگوں کو علم سکھاؤ،
تو یہ خود مولا کا جو عمل ہے ایک غیر معصوم کی طرف بھیجنا، اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ جائز کام کر رہے ہیں مولا یا ناجائز کام کر رہے ہیں؟ اگر غیر معصوم کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے تو مولا کیسے بھیج رہے ہیں لوگوں کو غیر معصوم کی طرف؟ اور کیسے مولا ایک غیر معصوم کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو اور فتوے دو؟ بس سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ کام جائز ہے، لیکن اپنی حد و حدود میں، جو میں نے عرض کیا نا کہ جائز والی تقلید کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ یہ ایک روایت، ایک ملتی جلتی روایت میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، وہ بہت آپ لوگوں نے شاید سنی ہوگی پہلے بھی، جو پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ مولا کہتے ہیں آبان کو، آبان ابن تغلب امام کے صحابی ہیں، خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مولا آبان کو کہتے ہیں اجلس فی مسجد المدینہ، جاؤ جا کے مسجد مدینہ میں بیٹھ جاؤ، وفت الناس وافت الناس، اور فتویٰ دو لوگوں کو۔ پھر یہاں پہ بھی وہی لفظ فتویٰ ہے، فتویٰ دو تاکہ وہ عمل کریں، تاکہ وہ تمہاری تقلید کریں، تمہاری استنباط سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فتویٰ دو۔ فإنی احب ان یری فی شیعتی مثلک، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، احب محبوب رکھتا ہوں کہ اپنے شیعوں کے درمیان تم جیسے افراد کو دیکھوں۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا غیر معصوم کی طرف بھیجنا تو مولا کیوں بٹھا رہے ہیں اس کو، آبان کو؟ مگر مولا کے بٹھانے سے آبان معصوم بن جائے گا، رہے گا تو غیر معصوم ہی۔ جب غیر معصوم ہیں، مولا نہ فقط یہ کہ کہہ رہے کہ بیٹھو اور یہ کام کرو، بلکہ کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ مولا ایک ناجائز کام کو پسند کر رہے ہوں، ایک ایسا کام جو شرعی طور پر جائز نہ ہو، ناجائز ہو، اور مولا کہے نہیں میں تو پسند کرتا ہوں۔ اصلا محال ہے، خلاف عصمت معصوم ہے۔ یا آپ کہیں مولا معصوم نہیں تھے کہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر نہیں ہیں، ایسی بات ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو پھر مان لیں کہ مولا جو کہہ رہے ہیں یا جس کام کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے آبان سے فتویٰ پوچھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جائز کام ہے، غیر معصوم کی طرف فتوے کے لیے رجوع کرنا جائز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں، کبھی آپ آغا سیستانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی آپ آغا خامنائی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی آپ آغا وحید کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی آپ کسی اور آغا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ جو مختلف مراجعین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ فتویٰ حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے۔ امام باقر کہتے ہیں میں تو اس کو پسند کرتا ہوں۔ اب نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم امام باقر کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز نکالی کہ غیر معصوم۔ دیکھیں بعض چیزوں کو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر کلمت و حق و یراد بہل باطل، جو صفین کے میدان میں مولا نے کہا تھا، بعض باتیں بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس کو غلط جگہ پہ لا کے غلط پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، نتیجتاً ایک پوری صنف کو جو ہے آپ بدنام کر دیتے ہیں، صرف اپنی احمقانہ ایک سوچ کی بنا پر اور احمقانہ حرکت کی بنا پر۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بعض اوقات انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے دوسری طرف کہاں امپیکٹ آ رہے ہیں۔ میرا یہ کہنا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، گویا آپ امیر المومنین کو بھی ایک اس کے اوپر بھی ان کے عمل پہ بھی کوشچن مارک لگا رہے ہیں، آپ امام باقر کے عمل پہ بھی کوشچن مارک لگا رہے ہیں، اور آپ صرف یہ دو نہیں، ابھی آپ کی خدمت میں اگر اشارہ بھی کرنے بیٹھوں تو 3-4 اور ابھی روایتیں موجود ہیں، ویسے تو زیادہ لیکن 3-4 اور موارد ابھی مجھے آپ کو گنوانے کے مختلف ائمہ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، تو سب کے اوپر کوشچن مارک آ گیا نا کہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو جائز ہی ان کے حساب سے تو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے، تو امام کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ 2 روایتیں۔ اس کے بعد تیسری روایت، یہ چلے میں یہ قرآن کی آیت سے ایک اور استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں ابھی اس کو فعلاً چھوڑ رہا ہوں۔ فضل ابن شاذان نام آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، راوی حدیث ہیں، وہ روایت ان سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالعزیز بن محتدی القمی، جو کہ امام رضا کے وکیل تھے اور خواص میں سے تھے، یعنی اصحاب خاص سے امام رضا میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں انی لا اقدر علی لقائک فی کل وقت، ہر وقت میں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچ پاتا،
فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی، میں اپنے دین کے احکام کو کس سے حاصل کروں، یعنی مسئلے کس سے پوچھوں آسان الفاظ میں. اچھا دیکھیں تھوڑا سا آپ غور کیجیے گا، ساتھ دیجیے گا میرے پلیز. مشکل تھوڑی سی بحث ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اگر توجہ دیں. دیکھیں راوی کیا سوال کر رہا ہے. راوی یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے سیکھوں، یہ نہیں پوچھ رہا کہ سیکھنا جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ. راوی نے آ کے امام سے نہیں پوچھا کہ مولا پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ 2 سوال پوچھتا. حق یہ تھا کہ 2 سوال پوچھتا. مولا پہلے تو یہ بتائیں کہ غیر معصوم سے دین سیکھنا کیسا ہے. مولا کہتے جائز ہے، تو پھر یہ سوال کرتا کہ کس سے سیکھوں. یوں ہونا چاہیے تھا نا. اس نے پہلا سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ دوسرا سوال کیا. ڈائریکٹ دوسرا سوال کرنے سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پہلے یہ پوچھتا کہ یہ کام جائز ہے جائز نہیں ہے، اس نے ڈائریکٹلی پوچھا کہ میں کس سے دین سیکھوں. آپ تک تو نہیں پہنچ سکتا، اب دین سیکھوں تو کس سے سیکھوں؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں یہ بہت واضح طور پہ یہ حدیث سمجھا رہی ہے کہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ یہ کام تو جائز ہے. کام کے جائز ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا. وَإِلَّا اگر کام خود ڈاؤٹ فل ہوتا تو پہلا سوال تو اسی کام پہ ہوتا کہ مولا یہ کام ہو سکتا ہے کہ میں غیر معصوم سے سوال کروں، غیر معصوم سے مسئلہ پوچھوں، غیر معصوم سے دین سیکھوں. امام اگر کہتے ہاں تو پھر حق تھا کہ پوچھتا اب یہ بتائیں کہ کس سے سیکھوں، آپ کے پاس تو نہیں آ سکتا. اس نے جا کے ڈائریکٹلی پوچھا مولا یہ بتائیں آپ تک نہیں پہنچ سکتا کس سے دین سیکھوں. یعنی وہ اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ کام تو جائز ہے، کام کے جواز میں کہیں مشکل نہیں ہے. کس سے سیکھوں؟ کہا یونس ابن عبد الرحمن، اس سے سیکھ لو. ایک مولا کا صحابی ہے، فقیہ ہے، کہا اس سے سیکھ لو. یعنی مولا خود اس کے پاس بھیج رہے ہیں. سوال پھر اگین ہوئی معصومانہ سوال جو پیچھے بھی کیا آپ سے کہ مولا جو اس کے پاس بھیج رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو منکرین اجتہاد ہیں ان میں اتنی جرت ہو کہ مولا سے غلطی ہوئی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ ان کا عقیدہ شاید وہ اپنے عقیدے ہی کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور شاید یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ آپ لوگوں سے زیادہ اچھا ہے. تو جب ہم جو کمزور عقیدے والے ہیں ان کے حساب سے بقول ان کے مقصرین میں سے ہیں، جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا سے غلطی ہوئی ہے، تو جو ہم سے اچھے عقیدے والے ہیں، خوش عقیدہ افراد ہیں، وہ تو بطریق اولا نہیں کہیں گے یہ بات. تو قطعاً امام سے غلطی تو نہیں ہوئی ہے. جب غلطی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب جائز ہے. اب یہ کون سے امام ہیں؟ 8ویں امام. پیچھے کون سے امام تھے؟ امام ابو بکر. اس سے پیچھے کون سے امام تھے؟ امیر المومنین. 3 ائمہ کی یہ سنت آ گئی. وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے، اب کیا کیا جائے، لیکن بالآخر اس کے بعد دیکھیں کیا آتا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد اب یہ ایک انداز ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی امام نے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی ہے، تو تھوڑی سی تقیہ ٹائپ کی اس میں سے مجھے تھوڑی سی بو آ رہی ہے. لیکن میسج دیا ہے امام نے اپنا. راوی نے امام سے سوال کیا، ایک خط بھیجا ہے امام کاظم علیہ السلام کو، اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام علیہ السلام قید میں تھے. تو اندازہ بھی ہو رہا ہے، حالات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا سخت ماحول ہے جس میں امام کو خط ملا ہے، اور اسی سخت ماحول میں امام نے حق پہنچانا ہے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو. امام اس کا جواب یوں تحریر کرتے ہیں، اما ما ذکرتا یا علی، کیونکہ راوی کا نام علی ابن سوید ہے، تو مولا کہتے ہیں اما ما ذکرتا یا علی، اے علی جو تم نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ ممن تاخذ معالم دینک، کہ تم اپنا دین کس سے سیکھو.
لا تاخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، دیکھو غیر شیعہ سے دین نہ لینا، درست. فإنک ان تعدیتہم اخذت دینک عن الخائنین، اس لیے کہ اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے دین لو تو گویا تم نے خیانت کاروں سے دین لیا. اس سختی کے باوجود، اس قید کے باوجود مولا نے اتنا بتا دیا کہ بہرحال جس سے بھی دین لینا شیعہ سے لینا، غیر شیعہ کے پاس دین لینے کے لیے کبھی نہ جانا. اب یہ ایک پورا سلسلہ ہے، میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا، اور بھی بہت سی روایتیں اس میں عجیب و غریب الفاظ مولا نے استعمال کیے، لیکن ابھی فعلاً اسی حد تک میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. بس یہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ شیعوں سے لے لو. اب وہ شیعہ کیسا ہو، اس میں خصوصیات کی طرف اتنا اشارہ نہیں ہے، لیکن بھیج رہے ہیں نا امام غیر معصوم کی طرف. وہ اللہ امام کہتے ہیں جو تم نے پوچھا ہے کہ دین کس سے لوں، منتظر رہو جب تک میں باہر نہ آ جاؤں، کسی اور سے دین نہ لینا. یہ کہنا چاہیے تھا امام کو اگر غیر معصوم سے لینا جائز نہ ہوتا تو، کہ منتظر رہو، انتظار کرو. اور امام ہے، غیب کی خبر تو دے ہی سکتے تھے کہ عنقریب میں آنے والا ہوں، تو جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لینا. لیکن امام نے کہا کہ نہیں، غیر شیعوں کے پاس نہ جاؤ، شیعوں کے پاس جاؤ. اشارے کنایے میں امام نے ایک بات بیان کی ہے. اسی طریقے سے امام ہادی علیہ السلام کی روایت ہے، اسألہ ممن آخذ معالم دینی، راوی سوال کرتا ہے کہ میں اپنے دین کو کس سے حاصل کروں. تو امام نے اس کو بھی، یہ بھی خط ہے ظاہراً، اور امام نے اس کو بھی جواب دیا، فہم تو ما ذکرتما فاستفتیا فی دینکما علی مسن فی حبنا. یہ بھی تھوڑی تقیہ ٹائپ والی روایت ہے کہ میں سمجھ گیا جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو، تم استفتاء کرو یعنی فتویٰ طلب کرو اپنے دین کے بارے میں اس شخص سے کہ جو ہماری محبت میں بوڑھا ہوا ہو، یعنی جس کی زندگی دشت گزری ہے اسی دشت کی سیاحی، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، ایسا انسان ہونا چاہیے. تو وَكُلُّ كَبِيرٍ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمْ كَانُوا كَمَا انشاءاللہ. بس ہمارے محبت کرنے والوں سے جن کی زندگیاں ہماری محبت میں گزری ہیں، ان سے جا کے اپنا دین سیکھو، حق تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اور بھی روایتیں، لیکن میں ان روایتوں کو اب چھوڑ رہا ہوں. سب کی کنکلوژن یہ ہے، آپ نے دیکھے اب پہلا امام، پانچواں امام، ساتواں امام، آٹھواں امام، 10واں امام، اور اختتامی طور پر 12ویں امام کی بھی حدیث آپ کو سناتا چلوں. 11ویں امام کی بھی ہے اور 12ویں امام کی بھی ہے، جو مشہور حدیثیں ہیں جو آپ لوگوں نے کئی ہزاروں دفعہ شاید سنی ہوگی، خاص طور پہ جو بزرگان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ 12ویں امام کہتے ہیں اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، جو بھی مشکلات اور واقعات تمہیں پیش آئیں اس میں ہمارے راویان حدیث، جو میں نے کہا نا کہ مراد وہی فقہ والے راویان حدیث ہیں، فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، ہم ان پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اور وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں. یہ 12ویں امام کی حدیث. اسی طرح 11ویں امام بھی کہتے ہیں کہ کرائٹیریا بتایا ہے، حافظا لدینہ سائلا لنفسہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ، کہ ان خصوصیات کا حامل من کان من الفقہ، اچھا اس میں لفظ فقہا بھی استعمال ہوئے، من کان من 11ویں امام کی روایت ہے، من کان من الفقہاء، فقہا میں سے جو بھی سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا ہو، یہ 4 کوالٹیز رکھتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. لفظ تقلید بھی آیا، لفظ عوام بھی آیا، لفظ فقہا بھی آیا. اور کیا چاہیے بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. عوام کی بھی بات کی کہ عوام کو یعنی جو فقیہ نہیں ہے وہ عوام ہیں. عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی طرف رجوع کریں جو دین فروش نہ ہو، نفس کا مخالفت کرتے ہوں، دنیا کی طرف راغب نہ ہوں، خلاصہ متقی پرہیزگار آدمی ہوں. تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں. لفظ تقلید خاص اس روایت میں آیا ہے.
وہ آیات قرآنی اور یہ ایک چھوٹا سا حصہ روایات کا، 6-8 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں امیر المومنین سے لے کر 12ویں امام تک آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا حصہ. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں چھٹے امام 4 خاص اصحاب تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر یہ 4 نہ ہوتے تو میرے بابا کا دین مندرس ہو جاتا، میرے بابا کی محنتیں ضائع ہو جاتی، جس میں زرارہ اور یزید ابن معاویہ اجلی اور 2 اور افراد موجود ہیں، محمد ابن مسلم ہے ظاہر. خلاصہ یہ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ائمہ علیہم السلام، کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ غیر معصوم کی طرف دین حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے رجوع کرنا جائز ہے؟ قرآن بول رہا ہے، روایتیں بول رہی ہیں. اب یہ حضرات اگر نہ مانے تو کیا کرے بندہ؟ اس کا ہٹ درمی کے علاوہ اور کیا ہے؟ یعنی اگر آپ قرآن کو بھی نہ مانیں، اگر آپ روایتوں کو بھی نہ مانیں تو کس کو مانیں گے بھائی؟ کیونکہ ہمارے پاس جو مین سورس ہے کسی بھی مسئلے کے لیے وہ قرآن و روایات ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے، روایتیں بھی کہہ رہی ہیں، نہ آپ قرآن مانیں نہ آپ روایتیں مانیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایسے کا علاج فقط ایک ہے جو سورہ کافرون میں آیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. میں نے کہا نا، میں نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی تھوڑی سی روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ورنہ محققین جنہوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، آپ جا کے کتابیں دیکھیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ تعداد روایتیں آپ کو مل جائیں گی، اور شاید آیتیں بھی کچھ اور بھی مل جائیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے، عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے، آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، مزاج انسان کے مطابق بھی ہے، اور کیا کریں بھائی؟ یہ تو آخری حد ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس پھر اس تقلید کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اور اس تقلید کو ثابت کرنے کے لیے، اگر یہ سب کچھ آپ نہ مانیں تو پھر کچھ نہیں ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اغیار کے اقوال نہیں لا سکتے. اغیار کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن و روایت ہے، اہل بیت کے کلمات اور قرآن، بس. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. باقی جو نفی آئی ہے، آپ کہیں جی نفی آئی ہے، ہاں بالکل آئی ہے نفی. وہ بھی میں نے بتا دیا کہ وہ کون سی تقلید کی نفی آئی ہے. وہ اندھی تقلید، ایسی اندھی تقلید کہ جو قیاس، استحسان اور ان چیزوں کے اوپر متوقف ہو، اس کی نفی آئی ہے. وہ تقلید کہ جو قرآن و روایات میں استنباط کے اوپر مبنی ہو، اس کی ترغیب آئی ہے، اس کی نفی نہیں کی گئی. اب دیکھیں اگلے ہفتے مجھے اس کو یا تو یہاں پہ ایک حد تک تو بات مکمل ہو چکی ہے، اگرچہ اس پہ 2-3 اہم اعتراضات اور ابھی باقی ہیں. خاص طور پہ یہ ایک اعتراض کہ اگر فقہا جو ہے ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے تو سب فقہا تو ائمہ سے استفادہ کرتے ہیں، تو پھر اتنے اختلافات کیوں ہیں فقہا کے کلمات میں؟ ایک کہتے ہیں کچھ، ایک کہتے ہیں کچھ، ایک کہتے ہیں کچھ، ایک کہتے ہیں کچھ، ایک کہتے ہیں جائز، ایک کہتے ہیں حرام. تو یہ اختلافات کی مین وجہ کیا ہے؟ یا یہ کہ قرآن تو کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بوجھ تو فقی اٹھانے والا ہے. قیامت کے میدان میں اگر خدا آپ سے پوچھے گا جی آپ نماز جمعہ پڑھتے تھے، آپ نے کہا جی ہاں پڑھتا تھا، کیوں پڑھتے تھے؟ جی آغا سیستانی کا فتویٰ تھا یا آغا خوئی کا فتویٰ تھا مثلا. تو عمل آپ کریں گے، جواب کون دے گا؟ آغا خوئی، آغا سیستانی، آغا خامنائی، وہ لوگ کھڑے ہوں گے لائن میں اپنی کتابوں کا ڈھیر لے کر اور ثابت کر رہے ہوں گے کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. تو وبال آپ کا وہ اٹھا رہا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی کسی کا وبال نہیں اٹھا. تو اس طرح کے 2-3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں تقلید کے اوپر. اگر کچھ ضرورت ہوئی محسوس تو اگلے ہفتے، ورنہ یہ ٹاپک یہیں پر سمجھیں کلوز، کیونکہ 2-3 چیزیں اور بھی مجھے ٹاپکس دیے گئے ہیں کہ وہ مجھے کور کرنے ہیں. آخر میں 2 جملے بس مصائب کی اور آپ کی زحمت تمام. اگرچہ اب ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں
خوشی کے ایام سے، کیونکہ پہلی ذکات جناب معصومہ قم کی ولادت کے ایام ہیں، اور اس کے بعد 11 ذکات کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں۔ تو لیکن ابھی کیونکہ شوال کا آخر ہے تو 2 جملے مصائب کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اہل بیت کی کوششیں ہیں کیوں؟ ایک شعر ہے جس کی نسبت دی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، بس اسی کو بیان کر کے اور 2 باتیں اور۔ اب مجھے نہیں معلوم واقعی امام حسین کا شعر ہے یا نہیں، میں نے کوئی تحقیق نہیں کی، لیکن علماء نے نقل کی ہے، علماء نے بیان کیا، میں اس کو علماء ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور کتابوں میں بھی بعض میں یہ موجود ہے۔ ان کانا دین محمدی یا دین جدی لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آؤ اور مجھے گھیر لو۔ اگر یہ امام حسین کے جملے ہوں تو بہت واضح طور پر امام حسین یہ بتا رہے ہیں کہ کربلا دین محمدی کی بقا کے لیے ہے، کربلا اور میری شہادت نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے۔ اور میں نے جو کہا نا امام صادق کے جملے، امام صادق واقعاً ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ابھی ان کی شہادت گزری۔ میرے مولا کے یہ جملے کہ اگر ان جیسے افراد نہ ہوتے تو لندرست آثار النبوہ، نبوت کے آثار، روایتیں، احکام، یہ ختم ہی ہو جاتا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ فقہا اسی مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے امام حسین نے کربلا میں قربانی دی ہے۔ یہ دین بچا رہے ہیں، یہ دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان فقہا کی جن کی آئمہ تجلیل کر رہے ہوں ہم ان کی توہین کریں۔ ایک عام مومن کی توہین کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو ایک ایسا انسان کہ جو فقیہ ہو، علوم اہل بیت کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، دین سیکھا ہوا ہو، انبیاء کی محنتوں کو آگے بڑھانے والا ہو، آپ کا کیا خیال ہے کوئی شریعت، کوئی دین، کوئی رسول خدا، کوئی امام اس بات کی اجازت دے گا کہ ان کی توہین کی جائے؟ قطعاً کسی فقیہ کی توہین کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ کو تقلید سمجھ میں نہیں آتی، آپ نہ کریں، آپ نے جو کرنا کریں، لیکن کسی کو کسی فقیہ کی توہین کرنے کا بہرحال حق حاصل نہیں ہے۔ حسین نے قربانی ہی دین بچانے کے لیے دی ہے۔ آپ سوچیں چوتھے امام کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ جب خیموں میں آگ جل رہی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ سجاد کے خیمے میں پہنچتی ہیں اور سوال کرتی ہیں زینب کبریٰ سجاد سے کہ اے سید سجاد ہمیں بتا دو ہم کیا کریں، خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں؟ آپ سوچیں سید سجاد اپنی امامت کے دن کا پہلا دن ہے، امامت کا تھوڑی دیر پہلے ہی تو امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے، اور زینب کبریٰ گھبرا کر آئی ہیں اے میرے بھتیجے میرے ماجائے کی خبر دو۔ تو سجاد نے یہی جملہ تو کہا تھا نا کہ بی بی پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے خیمے کا۔ اب جو پردہ ہٹا تو ایک مرتبہ اوپر کی طرف نگاہ کی تو نو کے نیزہ پہ حسین کا سر بلند نظر آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ یہ حسین جو نو کے نیزہ پہ سر سوار ہے دین کی بقا کے لیے، اب اس مشکل مرحلے میں، ان مشکل حالات میں شام غریبہ آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے جو پامالی کا مرحلہ ہے، جو تاراجی کا مرحلہ ہے وہ تو گزر چکا ہے۔
اب آگ لگائی جا چکی ہے اور بیویوں کے خیمے جل رہے ہیں۔ انہی جلتے ہوئے خیموں میں ننھی سکینہ کے کرتے کے دامن میں بھی آگ لگی ہے کہ جب محمد ابن مسلم آگے بڑھ کے اس کرتے کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے تو بی بی ایک دم پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ خبردار میرے نزدیک نہ آنا، میرا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے، کوئی نامحرم ہمیں نہیں چھو سکتا۔ اور اگر تجھے اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو صرف اتنا بتا دے کہ نجف کا رخ کس طرف کو ہے۔ ایک مرتبہ محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ اے بی بی آپ کو نجف کے رخ سے کیا کام ہے؟ کہا میرے دادا کی قبر نجف میں ہے جو سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، میں اپنے دادا کو بلاؤں گی وہ آگے میری مدد کرے۔ اب یہ بیویاں ان خیموں سے پہنچی ہیں سید سجاد کے پاس، پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اپنی امامت کے زمانے کا۔ بیویاں پوچھتی ہیں کہ اے سید سجاد کیا کریں؟ کہا علیکن بالفرار، آپ باہر نکل جائیے۔ یہ بیویاں جو بے مخنہ و چادر ہیں ایک مرتبہ تپتے ہوئے صحرا پہ پہنچ گئیں، خیموں سے باہر آ گئیں۔ اب واقعاً عجیب مرحلہ ہے۔ زینب کبریٰ باہر تو آ گئیں، ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو خیال آیا کہ میرے بھتیجے میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ اٹھ کے آ سکے۔ جلتے ہوئے خیمے میں واپس گئیں اور سید سجاد کو اپنی پشت پہ سوار کر کے لائی ہیں تاکہ یہ امامت کی کڑی باقی رہ جائے۔ بس ارباب ادا، ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیموں کی خاک ہے، شام غریبہ کا منظر ہے، بس آخری روایت اور زحمت تمام۔ شام غریبہ کا منظر ہے، ایک مرتبہ ایک گھوڑے سوار کو دیکھا زینب کبریٰ نے، ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، آگے بڑھی، ایک مرتبہ آواز دی کہ اے گھوڑ سوار صبح آنا، ابھی میرے بچے تھک کے سوئے ہیں، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جلال آ گیا زینب کبریٰ کو، آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالا، کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے اگر عباس مارے گئے تو ہم بے بس ہو گئے؟ ارے میں عباس کی بہن ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ آنے والے نے اپنے چہرے سے جو نقاب ہٹایا تو زینب کبریٰ کا رد عمل عجیب تھا، بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کے اپنے بابا کے گلے لگتی، ایک مرتبہ خیمے کی جلی ہوئی خاک کی طرف لوٹی اور کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کسی بی بی نے سوال کیا کہ اے زینب کبریٰ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کہا آج تک کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر مکرے کے نہیں گئی، میں کوئی چادر کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی ہوں کہ شاید کوئی چادر کا ٹکڑا مل جائے تاکہ سر پہ اوڑھ کے اپنے بابا کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس کلی سے توسل کو قبول فرما، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد عابد بیمار کا واسطہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل ان کے متعلقین ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، اور خاص طور پہ جنہوں نے بیماری کے لیے التماس سے دعا کہا ہے، جو اس وقت ذہن میں ہیں جو ذہن میں نہیں ہے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک۔